اسلام آباد میں صبح سے بادلوں کا راج تھا۔ آسمان پر تیز ہوائیں رقص کر رہی تھیں۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی آنکھیں بند کیے تیز ہواؤں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایک تو موسم اتنا اچھا تھا، پھر صبح ہی اسے خبر ملی تھی کہ ماموں کی فیملی آ رہی ہے۔ دیدار یار بھی کیا چیز ہے جس کے لیے عاشق کا دل بری طرح تڑپتا ہے، وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ ارحم اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو ورلڈ ٹور پر گیا ہوا تھا۔ بالآخر وہ 2 ماہ بعد واپس آ چکا تھا۔ وفا کے دل میں بچپن ہی سے ارحم کے لیے پسندیدگی تھی، جس سے ارحم ناواقف تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جذبات محبت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وفا کہاں ہو تم؟ ماموں جان والے آ گئے ہیں۔ اپنے بابا کی آواز پر وہ خوابوں کی دنیا سے واپس آئیں اور بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ تبھی آئینے کے سامنے رک کر ایک نظر اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ گلابی رنگ کے چوڑی دار پاجامہ اور فراک کے ساتھ جالی دار دوپٹہ لیے، کالے چمکدار بالوں کی لمبی چٹیاں باندھے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ ارحم کا سوچ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں سب تھے، بس ارحم نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ ماموں ممانی کو سلام کر کے وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی وہ چائے نکال کر ریفریشمنٹ کا سامان ٹرالی میں جمع کر رہی تھی، تب فارس نمودار ہوا۔ وفا میڈم، وہ بھی کچن میں؟ سب خیر تو ہے؟ آج سورج کون سی سمت سے نکلا ہے؟ پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھاتے ہوئے اس نے اپنے ازلی چڑانے والے انداز میں کہا، تو وفا نے خفگی سے اسے دیکھا اور چپس کی پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا کر ٹرالی میں رکھ دی۔ ارے موڈ کیوں آف ہے؟ وفا کے منہ پھلانے پر فارس جو اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، مگر وہ جواب دیے بنا ٹرالی کھسکاتے ہوئے مہمانوں کو چائے سرو کرنے چلی گئی۔ فارس اسے چاچو کا بیٹا تھا جو اس سے عمر میں بڑا تھا، مگر بچپن ہی سے دونوں اچھے دوست تھے۔ پھر چاہے کسی کی مدد کرنی ہو یا پھر کوئی شرارت، دونوں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ چائے سرو کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ فارس بھی اس کے پیچھے آیا۔ کم آن یار، کیا ہوا ہے بتاؤ بھی؟ کیا دایا جان نے کچھ کہا ہے؟ فارس نے تھک کر پوچھا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور ادھر میں گھر میں بور ہو رہی ہوں۔ بہانہ اچھا تھا، اس نے یقین کر لیا۔ دس میں منہ پھلانے کی کیا بات ہے، باہر چلتے ہیں یار، انجوائے کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتا تھا۔ وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ پچھلی بار بھی بارش میں گئے تھے، بھیگ گئے تھے، گھر والوں نے خوب ڈانٹا تھا، بھول گئے کیا آپ؟ ہم پورا 1 ہفتہ بیمار رہے تھے۔ اس کے بچوں والے انداز پر وہ مسکرایا۔ ہاں، اور پورا 1 ہفتہ اسکول نہیں گئے تھے، بلکہ گھر بیٹھ کر مزے سے گھر والوں سے خدمت کرواتے تھے اور خوب کارٹونز دیکھتے تھے۔ فارس مزے سے بولا تو وہ ہنس پڑی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اچھا چلو بھی، ہم گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گے، کچھ کھانا ہوا تو گاڑی میں ہی لے لیں گے۔ وہ مشکل وہ راضی ہوئی، پھر دونوں ساتھ میں باہر جانے لگے۔ تبھی وہ رکا۔ ارے میں چابی کمرے میں بھول گیا، 1 منٹ۔ وہ واپس کمرے میں بھاگا۔ وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکا کبھی نہیں بدلنے والا تھا، کچھ نہ کچھ بھول جانا اس کی عادت تھی۔ وفا وہیں کھڑی باہر گرتی بارش کو دیکھنے لگی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک اس نے اپنے بابا کی آواز سنی، مبارک ہو بہت بہت۔ پھر شادی کی تاریخ کیا رکھی؟ اسے اچھمبا ہوا۔ بابا کس کی شادی کی بات کر رہے تھے؟ ارحم کے چھوٹے بھائی حارب کی؟ تو بہت چھوٹا تھا۔ ان کی بہن ہمنا پہلے سے نکاح شدہ تھی، پھر بچہ ارحم۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ دروازے سے تھوڑا دور کھڑے ہو کر وہ مکمل گفتگو سننے لگی۔ اس کی ممانی بتا رہی تھی کہ ارحم نے اپنی پسند سے ان کی بھانجی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارحم شادی کر رہا تھا؟ تو وفا کا کیا؟ اس کی محبت، اس کے جذبات، اس کا نازک دل، اس کا انتظار کرنا، وہ سب کیا ضائع گیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ اسے لگا وہ کھڑی نہ ہو پائے گی، وہ گر جائے گی۔ تبھی پیچھے سے حشاش بشاش سے چلتا ہوا وہ آیا۔ وفا میڈم چلیے بھی، اب مجھے نہیں جانا، میرا سر دکھ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اچانک والے انداز پر وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس کا سر درد نہیں جا رہا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہتی تھی۔ اس کی شب خوابی سے اس کی آنکھیں بھی سرخ اور سوزش نما ہو گئی تھیں۔ یا اللہ پاک، میں نے تو ارحم کو صرف آپ سے مانگا تھا نا، آپ تو سب جانتے تھے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، پھر کیوں وہ مجھ سے چھن رہے ہیں؟ وہ کسی اور کے ہونے جا رہے ہیں، میں یہ دکھ کیسے سہوں؟
وہ ہر روز یوں ہی اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں ماہا سے محبت ہے اور وہ اسے اپنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ان کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اللہ پاک پلیز میرے آنسوں کا حساب ان سے مت لیجیے گا، وہ تو بے قصور ہیں، وہ تو میرے جذباتوں سے بھی ناواقف ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور میں انہیں کبھی پتہ چلنے بھی نہیں دوں گی کہ میں نے انہیں اتنی شدت سے چاہا ہے۔ وہ اپنے دل کو مار رہی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خواب دفنا رہی تھی۔ کوئی سمجھ سکتا تو اس کی اذیت، اس کا درد۔ ہاں، اللہ پاک کے بعد اگر کوئی تھا جو اس کے جذبات سے واقف تھا۔ وہ کالج سے نکل کر واپس آ رہی تھی جب اسے فارس کی کار نظر آئی۔ وہ شاید اسی کو پک کرنے آیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اس کی کار میں فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی، ایک تھکی تھکی نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فارس پر ڈالی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں خود آ جاتی، آج میری چھٹی ہے تو سوچا ناشتہ تمہارے ساتھ کہیں باہر کروں۔ فارس نے ہلکے ہلکے انداز میں کہا۔ ناشتہ؟ سیریسلی فارس، یہ ناشتے کا وقت ہے؟ اسے جیسے حیرت ہوئی۔ بھائی میرے لیے تو ہے، کیونکہ میری مارننگ ابھی ہوئی ہے، تو بتاؤ کون سی جگہ پر ناشتہ کرنا پسند کرو گی میرے ساتھ؟ فارس ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش سا پوچھنے لگا تھا۔ وہ مسکرائی۔ وہیں جہاں ہمیشہ جاتے ہیں، فارس نے اس بات میں سر ہلا کر گاڑی دوسرے راستے موڑ لی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ریسٹورانٹ آتے تھے، وہاں کا ناشتہ کھانا سب بہت مزیدار ہوتا تھا۔ وفا کا موڈ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر پہنچے تو ڈرائنگ روم سے ارحم کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ فارس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ سیدھا کمرے میں آ گئی۔ آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص اس کے دل میں بستا تھا اور وہی پوری طرح اس کا دل توڑ چکا تھا۔ بابا کے بلانے پر وہ بمشکل اپنے آپ کو سمجھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں اس کا منتظر تھا۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم۔ اس نے سادگی سے سلام کیا اور دوسرے صوفے پر آ بیٹھی۔ حال احوال کے بعد جب سب ڈرائنگ روم سے چلے گئے، صرف وہ دونوں بچے تب ارحم اچانک سنجیدہ ہوا۔ میں دراصل کارڈ دینے آیا تھا۔ کارڈ؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، شادی کا کارڈ۔ ارحم کی بات پر اس کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ بمشکل سنبھل کر مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارحم بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ ارحم نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ حیران ہوئی۔ برا کیوں؟ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اپنے جذباتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے بمشکل مسکرائی، مگر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وفا، تم میرے لیے صرف میری کزن ہو، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو۔ میں نے کبھی تمہیں لے کر ایسا کچھ نہیں سوچا۔ تم خود پر اور اپنے جذباتوں پر قابو کرو، سنبھل جاؤ وفا۔ اگر اس تکلیف کو دل سے نکال کر نہیں پھینکو گی تو یہ تکلیف تمہیں اندر سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ تمہاری پوری زندگی پڑی ہے آگے، تم مجھے بھول جاؤ اور موو آن کرو۔ میں دعا کروں گا کہ تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناگواری نہیں، بلکہ وہ بہت سادگی سے کہہ رہا تھا، اور وفا پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ کیسے جانتا تھا یہ سب؟ کیا وہ اس کی پسندیدگی سے ہمیشہ سے واقف تھا؟ او خدایا! وفا نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں۔ اب یہ نظریں کبھی اس کے سامنے اٹھنے والی نہیں تھی۔ اسے اچانک بہت ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کسی عورت کو اپنی طرف اٹھی نظروں کو پل بھر میں پہچان لیتا ہے۔ وہ بھی پہچان گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ سے پسند کرتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ چکا تھا، مگر وہ نارمل رہتا تھا۔ اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ واقف ہے۔ وہ جا چکا تھا اور وفا اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے ارحم کے الفاظ بار بار سنائی دے رہے تھے کہ وہ اس کی محبت سے واقف تھا، پھر بھی اس نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ اس نے وفا کی محبت کا بھرم رکھا، اسے تنہائی میں سب کچھ سمجھایا، اس بات کا علم تک کسی اور کو نہیں ہونے دیا۔ وفا کی نظر میں ارحم کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ اللہ پاک، میں نہیں جانتی کہ میں یہ کیسے کروں گی، لیکن میں انہیں واقعی بھولنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کریں گے نا آپ؟ میں اس تکلیف کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب کبھی انہیں نہیں سوچوں گی۔ وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسے بھول جائے اور ہم اس کے دل سے نکل جائے، مگر وہ یہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اس کا کوئی ٹین ایج کرش نہیں تھا جو اتنی آسانی سے ہوا سے بھلا دیتی۔ وہ اس کی محبت تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جتنی محبت وہ ارحم سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت کوئی اس سے کرتا تھا۔
وفا کی محبت سے تو ارحم واقف تھا نہ، لیکن وفا اس شخص کی جذباتوں سے واقف نہیں تھی جو وفا کے دل کا حال جانتے ہوئے بھی اسے اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جہاں وفا ارحم کی محبت کو لے کر درد سے تڑپ رہی تھی، وہیں فارس کو وفا کا درد اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سب میں ارحم بے قصور ہے، اور اگر وہ قصوروار ہوتا تو فارس وفا کے ایک ایک آنسو کا حساب اس سے ضرور لیتا۔ آج ارحم کی مائیوں مہندی کا کمبائن فنکشن تھا۔ وفا کا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کا، مگر اگر وہ نہ جاتی تو سب لوگ سوالات کرتے، اور ارحم تو یہی سوچتا نا کہ وہ خوش نہیں ہے اور اس کی وجہ سے خود کو قصوروار ٹھہراتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ مرے مرے قدموں سے چلتی وارڈروب تک آئی اور آج کے فنکشن کے حساب سے کپڑے نکالنے لگی۔ ماموں جان نے تو اس سے بہت بولا کہ وہ شادی میں ان کے گھر رہنے آ جائے، لیکن وہ لڑکی جو ہر ایونٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، وہ اب خاموشی سے غیروں کی طرح تقریب اٹینڈ کرنے والی تھی۔ وفا، کیا تم ریڈی ہو؟ وہ کپڑے چینج کر کے آئی، تبھی فارس نے دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ وفا نے دروازہ کھولا تو فارس نے ایک نظر اس کے مرجھائے چہرے اور بکھرے بالوں پر ڈالی جو گیلے تھے، شاید وہ بھی شاور لے کر آئی تھی۔ نہیں، ابھی تو نہیں، لیکن کیا سب لوگ تیار ہو گئے؟ وفا نے ایک نظر اسے سر تا پیر دیکھا۔ سفید رنگ کے کرتے پاجامے میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک پتلی سی شال اس نے کاندھوں پر ڈال رکھی تھی، جیسے عموماً لڑکے کرتا پاجامہ کے ساتھ دوپٹہ لیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھا، ارحم سے کہیں زیادہ خوبصورت، لیکن کہتے ہیں نا، محبوب پھر محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، سب نکل رہے ہیں، ایکچولی وہ مہندی وغیرہ کی رسمیں کرنی ہے نا ان سب کو۔ خیر، تم آرام سے ریڈی ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے، میں بابا کو بول کر آتا ہوں۔ وہ تایا جان اور باقی سب کے ساتھ وہاں پہلے پہنچ جائیں گے۔ فارس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس کے کہنے پر سب لوگ تقریب کے لیے نکل گئے تھے اور فارس اس کے کمرے میں ڈریسنگ کے برابر کھڑا اسے تیار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وفا خاموشی سے میک اپ کر رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ فارس کے پاس میسج آیا کہ تقریب کب کی شروع ہو چکی ہے، وہ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وفا ہڑبڑاہٹ میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ فارس نے آگے بڑھ کر ڈرائر اور اسٹریٹنر نکالا۔ ادھر دکھاؤ، میں تمہارے بال سکھاؤں، تم آرام سے تیار ہو جاؤ۔ وفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس ہمیشہ ہی ہر چیز میں اس کی ہیلپ کرتا رہتا تھا، کلوز فرینڈز جو تھے وہ۔ وفا اب لپسٹک لگا رہی تھی اور فارس اس کے پیچھے کھڑا اس کے بال سکھا کر اب اسٹریٹنر کر رہا تھا۔ کنکھیوں سے بار بار شیشہ بھی دیکھ لیتا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی مگر وہ پیاری لگ رہی تھی۔ فارس نے زیر لب ماشاء اللہ کہا تھا، جو کہ وفا کے فرشتوں تک نے نہیں سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فنکشن کے لیے نکل چکے تھے۔ وفا بھی سب سے دور ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر ماہا اور ارحم بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے اور مکمل لگ رہے تھے۔ وفا نے چاہا اسے نہ دیکھے مگر دل کے ہاتھوں مجبور۔ ارحم نے جھک کر ماہا کے کان میں کچھ کہا تو وہ جھینپ کر مسکرائی۔ وہ خود بھی مسکرایا تھا۔ وفا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ منظر دور کھڑے فارس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی خود کی آنکھیں بھی ویران تھیں۔ وہ وفا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ اس کی تکلیف دور کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہلہ گلہ شروع ہو چکا تھا۔ لڑکیوں نے خوب محفل جمائی تھی، سب اسے بلا رہی تھی، مگر وہ سر درد کا بہانہ کر کے سب سے دور بیٹھی تھی۔ ڈانس کا دور چلا تو وفا نے دیکھا ارحم ماہا کا ہاتھ پکڑے لڑکیوں کے بنائے گول دائرے کے بیچ لائے اور دونوں ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج سے اس کا دماغ بری طرح درد کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں اٹھتی ٹیسیوں سے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ سر تھامے باہر گیٹ کی طرف آئی۔ فارس جو کسی کام سے باہر گیا تھا وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر وفا پر پڑی۔ وفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہیں گرنے لگی۔ فارس نے لب بھینچے ایک نظر دور ناچتے ہوئے ارحم پر ڈالی اور آگے بڑھ کر وفا کو تھاما۔ وفا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا سر۔ اس سے آگے وہ کہہ نہ پائی۔ کچھ لوگوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ فارس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہاسپٹل لایا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اسے خاص توجہ اور خیال کی ضرورت ہے۔ وفا، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ ایک پل کو اسے لگا وفا اسے سب بتا دے گی اور وہ وفا کا ساتھ دے گا، اس کا دکھ بانٹے گا، مگر وفا نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ اسے یہ بات نہ بتانے کی۔ پتہ نہیں اچانک ہی وہاں کے ماحول میں مجھے گھٹن ہونے لگی اور اسپیکر کی آواز سر میں لگنے لگی۔
وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں ان دوائیوں کی پابندی سے لینا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے وفا کو ڈپریشن والی بات نہ بتائی اور گھر میں بھی سب کو یہی کہا کہ معمولی سر درد ہے۔ آج بارات تھی اور انہیں بارات نکلنے سے پہلے ماموں کے گھر پہنچنا تھا۔ وہ سفید رنگ کی فراک استری کر رہی تھی۔ فارس نے کمرے کے باہر گزر رہا تھا، جب اندر نظر پڑی تو وہاں آیا۔ ارے تم یہ ڈریس پہنو گی؟ اسے حیرت ہوئی، وہ بالکل سادی سی فراک تھی۔ جی مجھے زیادہ ہیوی ڈریس پسند نہیں، آپ جانتے تو ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ فارس نے گہری سانس لیتے ہوئے وہ ڈریس اس کے ہاتھ سے لیا اور واپس اس کے وارڈروب میں ہینگ کر دیا اور ایک دوسرا سنہرے رنگ کا کامدار جوڑا نکالا جو کا دوپٹہ سرخ گلابی۔ فارس پلیز، یہ بہت ہیوی ہے، وہ بیزارگی سے بولی۔ کوئی ہیوی شیوی نہیں ہے، جانتا ہوں تمہاری طبیعت سیٹ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بھی ہیوی نہیں ہے کہ تم سنبھال نہ پاؤ۔ چلو شاباش، سامنے سے ہٹو۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرتی رہ گئی اور فارس اسے ہاتھ پکڑ کر کاؤچ پر بٹھا کر خود اس کا ڈریس استری کرنے کھڑا ہو گیا۔ ایک تھکان بھری مسکراہٹ وفا کے لبوں پر آئی۔ جب وہ لوگ ماموں کے گھر پہنچے تو بارات نکلنے کو تیار تھی۔ صحرا بندی کے وقت سب بڑے بزرگ ارحم کو گھیرے کھڑے تھے اور وہ سب سے دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ارحم کی نگاہ اس پر پڑی، وہ ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی اور پلٹ کر باہر آ گئی۔ بارات خوب دھوم دھام سے شادی ہال پہنچی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ وہ جو اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے گلاس میں پانی بھر رہی تھی، مائک میں ارحم کے قبول ہے کہ 3 الفاظ پورے ہال میں گونجے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ فارس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کافی دیر سے اس کی لرزتی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ اور سرخ پڑتی آنکھیں، زرد چہرہ اور کپکپاتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھا۔ وفا دھیان سے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وفا نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دل کو سمجھا رہی تھی کہ اب ارحم مکمل طور پر کسی اور کا ہو چکا ہے اور اب وہ اسے بھول جائے گی، وہ اسے یاد نہیں کرے گی، بس کچھ وقت اور پھر وہ اسے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ رخصتی کے وقت ماموں لوگوں نے انہیں زبردستی بارات کے ساتھ ہی گھر آنے کا کہا اور اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی انہیں وہاں جانا پڑا۔ ریلیکس وفا، صرف تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، وہ خود کو سمجھاتے ہوئے باراتیوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گھر میں ماہا اور ارحم کی دھوم دھار انٹری کی گئی۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ دونوں بھرپور مسکرا رہے تھے۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور ارحم اور ماہا کے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں گلاب کی پتیوں اور کینڈل سے سجائی گئی تھیں۔ وہ جو نظریں زمین میں گاڑے چلتی ہوئی آ رہی تھی، سب کی ہوٹنگ پر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ ارحم ماہا کو باہوں میں بھرے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کزنز کی بھرپور ہوٹنگ جاری تھی اور بس اب وہ مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، ممانی پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوئی۔ ارے بیٹا وفا، ذرا یہ اوپر ارحم کے کمرے میں دے آؤ۔ ان کے حکم پر وہ بمشکل اس بات میں سر ہلاتے پھولوں سے بھری ٹوکری تھامے اوپر آئی۔ شاید کوئی رسم باقی تھی کیونکہ پھولوں کی اس ٹوکری میں مخملی ڈبی رکھی تھی۔ اس نے دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی دروازہ کھلا اور ارحم جو اپنی ہی دھن میں چلتا آ رہا تھا بے دہانی مجھ سے ٹکراتے بچا۔ وفا، اس نے اچنبے سے اسے دیکھا تو وفا نے جلدی سے پھولوں کی ٹوکری اسے تھمائی اور فوراً نیچے آ گئی۔ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو ابھی بھی فریش ہو کر کافی کے غرض سے کچن آیا تھا، وفا کو انہی کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میں چائے بنا رہی تھی، سر درد کر رہا تھا نا۔ وفا نے بنا پلٹے جواب دیا۔ جاؤ تم چینج کر لو، میں بنا دیتا ہوں۔ فارس آگے آیا تو وفا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بنا لوں گی، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ فارس ہلکا سا مسکرایا مگر وہ خاموشی سے کام میں مصروف رہی۔ فارس وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ تبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اچانک وفا کا پلو دوسرے چولہے پر جا گرا۔ چولہا جل رہا تھا مگر وہ ہنوز بے دہانی میں کھڑی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ وفا، سنبھل کر۔ فارس ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا۔ وفا ایک دم سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور فارس اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ ہاں، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اتنے غصے سے بولا کہ وفا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید سرخ رنگ مجھے راس نہیں۔ ایک نظر اپنے جلے سرخ دوپٹے پر ڈال کر وہ باہر چلی گئی۔ فارس اسے روک بھی نہ پایا۔
جیسے تیسے کر کے ارحم کی شادی گزری اور وفا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جہاں بھی کسی کپل کو دیکھتی اس کا دل دکھتا اور ارحم کی خوشیوں کے لیے آج بھی دعا گو تھی۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ گھر میں سب نے فارس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا، اور فارس نے جب اس کی پسند پوچھی گئی تو وہ خاموش رہا۔ وہ کسی کو کیسے بتاتا کہ اسے وہ لڑکی پسند ہے جو اسی کے گھر میں رہتی ہے؟ وہ کیسے بتاتا کہ وہ اس سے بچپن سے محبت کرتا آ رہا ہے؟ وہ جانتا تھا وہ بھی سنبھلی نہیں ہے، صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، مگر شاید صحیح وقت کچھ زیادہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابا، آپ مجھ سے میری پسند پوچھ رہے ہیں نا؟ اس کے بابا جو بزنس کی کسی فائل میں مصروف تھے، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے فائل سائڈ پر رکھی تو بالآخر برخوردار نے ہمت کر ہی لی اپنی پسند بتانے کی۔ اپنے بابا کی بات پر وہ سر کھجاتے ہوئے مسکراتا ہوا انہیں وہ 27 سالہ مرد کے بجائے 7 سالہ چھوٹا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ دراصل بات تو کرنا چاہتا تھا بابا، لیکن جس کے بارے میں ہے اگر اسے پتہ چلا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گی، وہ اکثر پریشان رہتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو تم اس کی زندگی سے غم اور پریشانیوں کو دور کر دو بیٹا۔ ایک اچھا مرد ہی اپنی عورت کو سنوار سکتا ہے، اسے ٹینشن فری کر کے ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر سمجھایا۔ فارس اس بات میں سر ہلا کر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ بابا، مجھے نہیں پتا آپ کو یہ ٹھیک لگے گا یا نہیں، لیکن مجھے وفا پسند ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو وہ بھرپور مسکرائے۔ میں ہمیشہ سے تمہارا جواب جانتا تھا، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا بہتر لگا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے تایا سے بات کرتا ہوں۔ ان کی بات پر وہ جہاں حیران ہوا وہیں خوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ اسے تھپکی دیتے ہوئے مسکرائے۔ وفا کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بابا کا کہنا تھا کہ اس کے چاچو ہمیشہ ہی سے اسے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، وہ اسے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ تو بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بابا کے سوال پر وہ کچھ دیر خاموشی سے لب کاٹتی رہی، پھر بولی تو آواز بہت مدھم تھی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی میری رضامندی میں راضی ہوگی۔ وہ خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولے۔ وفا نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے آنسوں کا گلا گھونٹ دینا چاہتی تھی۔ اللہ پاک، کیسے میں آگے بڑھ جاؤں؟ میں تو ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ ارحم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا، اور فارس کا سوچ کر ہی اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا بہت اچھا کزن، بہت اچھا دوست رہا تھا، مگر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اسے اندر تک بے چین کر گئی تھی۔ جب سے ان کی شادی کی بات چلی تھی، وفا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ارحم کی شادی کے بعد جو تھوڑی بہت بات وہ فارس سے کر لیتی تھی، اب وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ فارس اسے دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بس نکاح کر دیں، وہ بھی سادگی سے۔ اس نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ رکھا تو کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ وہ نوٹ کر ہی چکا تھا کہ وفا کیسے اس سے دور دور رہتی ہے، وہ تو اس کے سامنے تک نہیں آتی۔ ایک وقت تھا جب وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی تھی، اسے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتی تھی، اور کہاں ابھی اسے دیکھنا تک پسند نہیں کر رہی تھی۔ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اچانک شادی اسے مینٹلی ڈسٹرب کر دے گی، اس لیے مجھے اس سے تھوڑی ڈوز دینی ہوگی تاکہ وہ سوچ سمجھ کر آرام سے اس رشتے کو قبول کرے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے لیپ ٹاپ میں اس کی تصویریں دیکھنے لگا جو اس نے ارحم کی بارات میں اس سے چھپ کر کھینچی تھی۔ وہ ہر تصویر میں اداس شہزادی لگ رہی تھی، وہ اسے ہر روپ میں اچھی لگتی تھی۔ ایک تصویر میں اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہا تھا، اور وہ ایک سینیمیٹک کلک تھا۔ فارس چند لمحے اس کی تصویر کو دیکھتا رہا، اور پھر بہت نرمی سے اپنی انگلی اس کی آنکھ سے بہتے آنسو پر رکھی۔ بہت جلد میں تمہیں اس غم سے نکال دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ تم نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ تم صرف مجھے سوچو گی۔ میں بیان نہیں کر سکتا وہ تکلیف جب میرا محبوب اپنے محبوب کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ ایک اشک ٹوٹ کر رخسار پر بہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، اسے اذیت ہو رہی تھی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب وہ کچن میں پانی پینے کے غرض سے آیا۔ وفا اس کی موجودگی محسوس کر کے خود ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ کیسی ہو وفا؟ طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ ایک ہی گھر میں رہ کر اسے یہ سوال کرنا کافی عجیب لگ رہا تھا، جو عموماً لوگ دوسرے لوگوں سے میسج یا کال پر پوچھتے ہیں۔ وفا نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنے کپ میں کافی انڈیل رہی تھی۔
فارس بمشکل ضبط کرتے ہوئے فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ جب وہ کافی نکال چکی تو اس کے قریب آ رکا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کو لب کھولتا وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پاس حق نہیں تھا کہ وہ اسے اب ہاتھ پکڑ کر روکتا۔ فارس کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا، مگر وہ ایسا تو نہ تھا کہ فوراً ہی رد عمل کر دیتا۔ اس کی اذیت سے ناواقف تو نہ تھا، وہ تو اس کے دل کی حالت سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے صبر کے گھونٹ پیتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج جمعے کے مبارک دن ان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ فارس آف وائٹ شلوار قمیص میں وجیح لگ رہا تھا، جبکہ وفا گولڈن کامدار لہنگا پہنے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ جیولری میں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نکاح دل سے نہیں کر رہی، مگر وہ بھی تو محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، اور پھر وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ اس کی اس فیس سے نکالنا چاہتا تھا، وہ اسے اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، سو اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ نکاح شروع ہونے لگا تو وفا کو اس کے برابر لا کر بٹھایا گیا، اسے سرخ جالی دار دوپٹہ پہنایا گیا جس پر گولڈن کڑھائی سے فارس کی دلہن لکھا گیا تھا۔ فارس نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اس نازک سی خوبصورت سی دلہن کو دیکھا، جو اسے اچھی یا پیاری نہیں، وہ اسے اپنی لگ رہی تھی۔ جہاں فارس کا دل اس کی قربت پر زوروں سے دھڑک رہا تھا، وہیں وفا کے آنسو بری طرح سے بہہ رہے تھے۔ اس کے خوابوں کے برعکس تھا یہ سب جو ہو رہا تھا۔ ارحم کی جگہ وہ کیسی کسی اور کو دے سکتی تھی، مگر وہ نکاح کے پیپرز پر دستخط کر چکی تھی، اور جب کہ وہ کسی کی بیوی بن چکی تھی، اس کا یوں ارحم کو یاد کرنا اپنی ناکام محبت کے لیے آنسو بہانا اسے نہ جانے کیوں وہ بہت برا لگ رہا تھا۔ اس پر اس نے دل سے دعا کی کہ اب ارحم اس کے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا دور چلا، سب میں مٹھائیاں بٹ رہی تھیں، اور وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اوپر ٹیرس میں جا کر کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اس آہٹ کو بچپن سے پہچانتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کے قدموں کی چاپ پر وفا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ نکاح مبارک ہو ڈیئر آفیشیل وائف، فارس نے اس کے برابر آ کر محبت سے چور لہجے میں کہا، ساتھ ہی ایک مخملی ڈبی اپنی جیب سے نکالی۔ اس مخملی ڈبی کو دیکھ کر وفا کو ارحم کی شادی والی رات یاد آئی تھی۔ وہ اچانک پلٹ کر وہاں سے جانے لگی، مگر اس دفعہ فارس نے اسے جانے نہ دیا۔ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، کیونکہ اب اس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ کیا میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ تمہاری نظر میں کہ تم مجھے دیکھ کر فوراً ہی مجھ سے دور چلی جاتی ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ وفا کو اچانک اس کے لیے برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ یہ دیکھو، یہ پینڈنٹ میں تمہارے لیے لایا تھا تاکہ نکاح کے بعد تمہیں دوں، لیکن تم فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے شرمندہ ہوتا دیکھ کر بات بدل گیا، مگر انجانے میں وہ اسے آخری جملے سے پھر شرمندہ کر گیا۔ وفا نے ایک نظر اس خوبصورت پینڈنٹ پر ڈالی جو اس وقت مخملی ڈبی سے وہ نکال رہا تھا۔ کیا میں اسے پہنا دوں؟ اس کے سوال پر وفا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تو نہیں تھا، وہ پہلے بھی تو اس کے قریب رہتا تھا، مگر نکاح کے رشتے میں آنے کے بعد اس کا حال دل عجیب تھا۔ مگر اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ وہ پھر سے اسے خفا یا دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ دل سے اس کے لیے وفادار رہنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ فارس نے بہت نرمی سے اسے وہ پینڈنٹ پہنا کر اس کے گلے پر اپنے لب رکھے۔ وفا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ فارس اتنی ہی نرمی سے اس سے دور ہوا اور بہت دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسہ دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ وہی فارس تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی شرارتی ہسمکھ لاڈلا لڑکا تھا جس کے ساتھ مل کر اس نے ڈھیروں شرارتیں کی تھی؟ وہ آج اسے بہت الگ لگا تھا۔ وفا اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وفا کہ اتنے بڑے ٹراما کے فوراً بعد ہی یہ نکاح کا رشتہ بنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہوا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی اور ہے، مگر مجھے تم پر، تمہارے کردار پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے، کیونکہ اب تم میرے نکاح میں ہو تو کبھی اس پاک رشتے میں خیانت نہیں کرو گی۔ جانتا ہوں کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے تمہیں بچپن سے اب تک شدت سے چاہا تھا، ویسے تم نے بھی اسے چاہا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اور اس بات کو لے کر میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ تمہارا پاسٹ تھا، میں پریزنٹ ہوں، اور اگر تم راضی ہو جاؤ تو ہمارا فیوچر بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ سر جھکائے زیر لب کہہ رہا تھا اور وفا بت بنی کھڑی سن رہی تھی۔
اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھی اور اس سے کہیں زیادہ شرمندہ بھی۔ اس کا محرم جہاں اس سے اپنا حال دل بیان کر رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہیں وہ اس کے حال دل سے بھی واقف تھا۔ وفا کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شرمندگی اس حد تک تھی کہ اس کا دل کیا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ کیا وہ ارحم کی محبت میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اس کی پسندیدگی فارس پر بھی عیاں ہو گئی تھی؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جھکائے بس کہہ رہا تھا، میں نے تم سے ابھی صرف نکاح اس لیے کیا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا نا۔ تمہاری مرضی کے بنا تمہیں مکمل اپنانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں وفا، میں تمہیں تمہاری مرضی کے بنا چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم خود مجھ سے کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے۔ تب تک میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، اور جب تم چاہو گی تبھی رخصتی ہوگی، اس سے پہلے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے کھڑی وفا کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈالا ہو۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ فارس اس کے جذباتوں سے واقف ہے، اور کیسے نہ ہوتا، وہ تو اس کے اظہار محبت پر بھی حیران تھی۔ وفا نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا جنہیں وہ اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ ایک دن اس کی اجازت ملتے ہی وہ انہیں تھام لے گا۔ پھر اس کے پہنائے گئے پینڈنٹ کو چھوتے ہوئے اسے سوچنے لگی، وہ کتنا اچھا تھا، اس کی محبت سے واقف تھا، پھر بھی وہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنا نام دے چکا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اسے کتنی نرمی سے سمجھا گیا تھا۔ وفا کو خود پر غصہ آیا، وہ کیسے اتنے اچھے محرم کے ہوتے ہوئے ایک نامحرم کو سوچ رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ خود کو اس رشتے کے لیے مکمل طور پر راضی کر لے گی، اور ارحم تو ویسے بھی جس کو چاہتا تھا اس کا ہو چکا تھا، تو پھر وہ کیوں سراب کے لیے اپنے محرم کو دھوکہ دیتی؟ وہ عہد کر چکی تھی کہ وہ اسے اب کہیں کبھی یاد نہیں کرے گی۔ نکاح کو کافی دن گزر چکے تھے، وفا کا کالج مکمل ہو گیا تھا، اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور خود کو پڑھائی میں اتنا مصروف کر دیا کہ اس کے پاس اب اپنے غموں کو سوچ کر ماتم کرنے کا اور رونے کا وقت بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف فارس اسے وقت دے چکا تھا، مگر اس کا مسلسل خاموش رویہ، اس کا ہر وقت کمرے میں بند رہنا، خود کو پڑھائی میں مصروف کر دینا، ایک ہی گھر میں رہ کر کبھی بھی اس سے بات نہ کرنا، فارس کو چبھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے غصہ یا بدظن ہو رہا تھا، وہ بس اس کی ذہنی حالت کو لے کر پریشان تھا۔ وہ لڑکی ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کے ساتھ کبھی باہر جاتی تھی۔ ابھی وہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہتا تھا، جب اچانک اسے یاد آئے کہ جنوری کے آخری دنوں میں ہی تو اس کی برتھ ڈے آتی ہے۔ اس کے اتنے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، برتھ ڈے پلاننگ کا سوچ کر وہ بھرپور مسکرایا۔ وہ جب یونیورسٹی سے واپس آئی تو پچھلے لان میں عجیب سی چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ اس نے اچنبے سے انجان لوگوں کو وہاں آتے جاتے کام کرتے دیکھا جو اس جگہ کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ حسب عادت وہ بنا کسی سے کچھ پوچھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فارس اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تو ڈرائنگ روم میں سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسے آتا دیکھ کر اس کے بابا مسکرائے، ارے آؤ بیٹا، تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو۔ وہ محض خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گھر کے باقی افراد آپس میں محو گفتگو تھے، شاید وہ لوگ کوئی تقریب کر رہے تھے، کسی کی سالگرہ کی تقریب۔ مہمانوں کی لسٹ بنائی جا رہی تھی، مینیو آئٹمز ڈیسائیڈ کیے جا رہے تھے، مرد حضرات انتظامات کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے، اور عورتوں کو تو وہی پرانی عادت کیا پہنے۔ وہ خاصا بور ہو چکی تھی، تبھی فارس وہاں آیا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ ڈونٹ وری، میں نے سب ہینڈل کر لیا، آپ لوگ مہمانوں کو آج ہی انویٹیشن بھیج دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اور ہاں، وہ اس سے پہلے وہ رک کر اسے مخاطب کرتا وفا اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کی حرکت کسی کو بھی پسند نہیں آئی۔ اس کے جاتے ہی سب سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھنے لگے، جو خود انجان تھا کہ اسے اچانک ہوا کیا۔ میں بات کرتا ہوں، وہ شاید یونی سے تھک کر آئی ہوگی، سو موڈ آف ہے۔ فارس سے مسکرا کر سب کو تسلی دی تو سب واپس اپنے موضوع میں مصروف ہو گئے۔ وفا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فارس نے دروازہ نوک کر کے بہت نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ جو بے مقصد کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی، روک کر اس بات میں سر ہلائے، اب دوسری کتاب اٹھا رہی تھی۔ بڑی آئی پڑھاکو، سب نے اپنے اپنے ڈریسز ڈیسائیڈ کر لیے، تھیم بلیک اور گولڈن ہے، تمہارے پاس آج ہی کا دن ہے، تم شاپنگ کر لو، کل پھر بہت مصروف دن رہنے والا ہے، شاپنگ کا بالکل وقت نہیں ہوگا۔ فارس نے سادگی سے کہا، کیوں؟ کل کیا ہے؟
وفا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تو فارس اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ انجان بن رہی تھی؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں نہیں پتا یا تم بھول گئی ہو کہ کل 24 جنوری ہے۔ آئی مین سیریسلی، کوئی اپنا برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا تو وفا کو اچانک ہی یاد آیا، اوہ مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ ایسے ہی ایک دن تم مجھے بھی بھول جاؤ گی۔ تم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ تم یہ بھی بھول گئی ہو کہ اس گھر میں تمہارے اور تمہاری کتابوں کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں۔ فارس کی بات سن کر وفا اندر تک ہل گئی۔ ویل ہم نے برتھ ڈے پارٹی رکھی ہے، تم آج شام تیار رہنا، میں شاپنگ کروا لاؤں گا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے بنا پوچھے کیوں بے وجہ یہ فنکشن آرگنائز کیا؟ مجھے نہیں پسند یہ سب، وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ کیا واقعی تمہیں نہیں پسند؟ تم ایسی تو نہیں تھی، اس نے بہت دکھ سے کہا۔ مجھے کوئی برتھ ڈے نہیں منانی، آپ منع کر دیں سب کو پلیز، اس نے جیسے بیزارگی سے کہا۔ وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم قریب آیا۔ میں نے بہت دل سے ساری تیاری کی تھی وفا، لیکن اگر تمہیں یہ ٹھیک لگتا ہے تو یہی صحیح، میں سب کو منع کر دیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر چلا گیا اور وفا پیچھے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ آخری بار تھا جب وہ دونوں ہم کلام ہوئے۔ اس کے بعد فارس بزنس کے کام سے چند ماہ کے لیے دوسرے ملک چلا گیا اور وفا اپنے امتحانات میں مصروف ہو گئی۔ آج پورے 6 ماہ بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ اس دوران ان کے نکاح کی اینیورسری بھی تھی۔ گھر میں فارس کی واپسی کو لے کر خوب چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چلا گیا تھا تو اس سے بالکل دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ وہاں رہ کر بھی باقی گھر والوں کے تحفوں کے ساتھ اس کے لیے تحفے بھجواتا رہتا تھا۔ وہ دور رہ کر بھی اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ وفا کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو کبھی اسے اتنا وقت نہ دیتا، لیکن فارس نے اس کی ذہنی حالت سمجھتے ہوئے نہ صرف اسے وقت دیا بلکہ ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھا۔ فارس گھر پہنچا تو سب نے اسے گھیرے میں لے لیا، جبکہ فارس کی نظریں تو صرف وفا کو تلاش کر رہی تھی جو اسے کچن میں جاتی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وفا کے رویے میں اسے 1% بھی بدلاؤ نظر نہیں آیا۔ محض رسمی سلام دعا کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فارس بھی اب اکثر اپنے کاموں میں مصروف رہتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس دفعہ پہل بھی اسے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر وہ اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا، پھر بھی ناک کرنا مناسب سمجھا۔ وہ شاید کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے 2 دن بعد ہمارے نکاح کو 1 سال ہو جائے گا؟ حال احوال کے بعد فارس نے کہنا شروع کیا تو وفا نے محض سر ہلایا۔ فارس کو اس سے امید بھی یہی تھی۔ ویل کیا تم میرے ساتھ ڈنر پر چلنا پسند کرو گی؟ میں چاہتا ہوں وہ دن ہم ساتھ کہیں باہر گزاریں۔ فارس نے آنکھوں میں لاکھ حسرتیں لیے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ کوئی اظہار، کوئی انکار نہیں۔ وہ تو جیسے بت بن گئی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ پرسوں کا دن اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ وہ یقیناً اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نیلے رنگ کا خوبصورت سی ساڑی تھی جو فارس نے اسے لا کر دی تھی، جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر سے ریسٹورانٹ کا سفر تک وہ دونوں خاموش رہے۔ اگر فارس اس سے کوئی سوال کر بھی لیتا تو وہ محض مختصر جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ خیر دونوں نے ساتھ ڈنر کیا اور اس دوران بھی اسے کہیں کھوئی کھوئی سی لگی۔ کیا وہ آج بھی دکھی تھی؟ فارس کو یاد آیا کہ جس دن وہ گھر واپس آیا تھا اسی دن اسے ارحم اور ماہا کی طرف سے ٹوئنس بیبی کی خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ تو پھر کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ اس نے ہی پہل کی۔ ٹھیک جا رہی ہے، وہی مختصر جواب۔ اور اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فارس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے دیکھنے کے بجائے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ آگے کچھ سوچا نہیں ابھی۔ اسے لگا شاید وہ شادی کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، مگر اس کے جواب پر فارس کو اپنا صبر ختم ہوتا محسوس ہوا۔ خیر کھانے کے بعد اسے تھوڑی دیر واک کرنے کا کہہ کر اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں تھی اور وہ دونوں واک کرتے ہوئے دور آ نکلے۔ رخصتی کے بارے میں کچھ سوچا؟ اس کے سوال پر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ اور یہاں فارس کی برداشت ختم ہو چکی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے بازوں سے دبوچا۔ اس اچانک والی افتاد پر وہ سہم گئی۔ واٹس رانگ ود یو وفا؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ ٹھیک ہے تمہاری مینٹلی کنڈیشن خراب تھی، اسی لیے میں نے تمہیں کچھ مہینوں کا وقت دیا، بلکہ پورا 1 سال۔ پورا 1 سال ہو گیا ہمارے نکاح کو، لیکن تم ہو کہ اب تک نہیں سنبھلی۔ تم گھر میں نہ ہونے کے برابر ہو، کسی کو تمہاری موجودگی کا اب احساس تک نہیں ہوتا۔ تم کیسے ایسا کر سکتی ہو؟ تم کیسے مجھے اتنی اذیت پہنچا سکتی ہو وفا؟ تمہیں ذرا ترس نہیں آتا مجھ پر؟
ٹھیک ہے تم کسی اور سے محبت کرتی تھی، میں سمجھ سکتا ہوں یہ فیلنگز، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تم سے ہوئی تھی۔ لیکن تم جس طرح کا رویہ 1 سال سے اپنائے ہوئے ہو، تو مجھے یہ تاثر دے رہی ہو جیسے میں نے تم سے نکاح کر کے تم پر پتہ نہیں کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ اتنا بھی کسی کو آزمانا نہیں چاہیے وفا کہ اس کی برداشت ہی ختم ہو جائے۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں ہمیشہ سے۔ میں نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، لیکن تمہاری طرف سے مجھے ہر بار کی طرح رزلٹ 0 ملا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ تم تو مجھ سے بات تک کرنا اپنی توہین سمجھتی ہو۔ کیا یہی صلہ تھا میری محبت کا؟ شدت جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں سختی در آئی۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑا اور اس کا یہ روپ سامنے کھڑی لڑکی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص واقعی وہی فارس تھا جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، جو ہمیشہ ہر وقت میں، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ آج اس کے لیے کیسے سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وفا کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہاں وہ چپ تھی، وہ خاموش تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ لاش بنی ہوئی تھی۔ باقی سب کو اس نے شاید انجانے میں یہی تاثر دیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو خود کو وقت دے رہی تھی تاکہ اس رشتے کو دل سے قبول کر سکے۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایفرٹ کے بارے میں؟ بلکہ فارس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے قبول کیا۔ اس بات پر وفا کے دل میں اس کا مقام اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنا چاہتی تھی اور یہ سچ تھا کہ اس سے محبت ہونے لگی تھی، لیکن وہ بتانے سے کترا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی نہ جانے کہاں سے 2 موٹر سائیکل سوار وہاں نمودار ہوئے، دونوں کے ہاتھ میں گنز تھی۔ وفا تو گنگ ہی رہ گئی۔ فارس نے جلدی سے اسے اپنے پیچھے کیا۔ جو کچھ بھی ہے نکال دو جلدی۔ انہوں نے ان دونوں پر گن تان کر کہا تو فارس نے اپنی جیب سے والیٹ اور موبائل سمیت جو کچھ تھا سب انہیں دے دیا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے، ادھر مت دیکھو۔ وہ جس طرح وفا کو دیکھ رہے تھے، فارس کا دل کیا ان کی آنکھیں نکال دے۔ اس نے وفا کو مزید اپنے پیچھے کیا، مگر دوسرے آدمی نے گن کا دباؤ فارس کے کاندھے پر بڑھا دیا۔ چپ کر، یہ لڑکی سن، یہ جو کچھ پہنا ہے نا، یہ سب اتار کر دے دے جلدی۔ فارس نے انہیں غصے سے گھورا اور ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی، کان کی بالیاں اور ہاتھوں کے کنگن اتار کر دے رہی تھی۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے لے کر ان دونوں کو طرف بڑھائے، مگر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ پینڈنٹ بھی دو۔ ان کی بات پر فارس نے مڑ کر وفا کے گلے میں پڑا پینڈنٹ دیکھا۔ یہ وہی پینڈنٹ تھا جو اس نے نکاح والے دن وفا کو دیا تھا۔ گنز پیچھے رکھو، وفا سے اتارو جلدی۔ ان سنیچرز کو بھرتے ہوئے وہ وفا سے مخاطب ہوا جو اتنی دیر سے بت بنی کھڑی تھی۔ وہ اچانک ہی پریشان نظر آئی۔ نہیں، میں یہ نہیں دوں گی، میں نے سب کچھ دے دیا مگر یہ نہیں دوں گی۔ وفا نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو فارس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وفا یہ دے دو پلیز۔ نہیں، یہ آپ نے مجھے نکاح کے تحفے کے طور پر دیا تھا، میں یہ کبھی خود سے دور ہونے نہیں دیا، نہ کبھی الگ ہونے دوں گی۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جبکہ فارس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی اس کی نظر میں نکاح کی اہمیت تھی؟ کیا واقعی وہ اس کے دیے تحفے کو 1 سال سے اپنے پاس سنبھالے رکھی ہوئی تھی؟ کیا وہ اس کے لیے اتنا اہم تھا؟ فارس کی آنکھوں میں نرم سا تاثر آیا۔ تم دونوں بند کرو یہ ایموشنل ڈرامہ اور دماغ شارٹ نہ کرو۔ تو مجھے یہ شرافت سے ابھی۔ دونوں سنیچرز بگڑے لہجے میں بولے۔ ایک طرف سے فارس انہیں منع کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ لوگ ٹھٹائی کی انتہا پر تھے، جبکہ اچانک دوسرے نے ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے گولی وفا تک جاتی، فارس اسے ہٹا کر خود سامنے آ گیا۔ اس کے کاندھے سے بہتا خون دیکھ کر جہاں وفا کی چیخیں نکلی، وہیں وہ دونوں سنیچرز گڑبڑا کر لوٹا ہوا سامان وہیں پھینک کر بائک دوڑاتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا فارس؟ وہ رو رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم میری ذمہ داری ہو، میری بیوی ہو، تمہارا تحفظ میرا فرض ہے، تو کیسے میں اپنے فرض سے پیچھے ہٹتا؟ وہ اس حال میں بھی اسے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وفا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وفا نے اپنی ساڑی کا پلو پھاڑ کر اس کے کاندھے پر باندھ کر خون روکنا چاہا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ فارس سے مزید کھڑا نہ ہوا گیا اور وہ اچانک زمین پر گر پڑا۔ وفا اس کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل اس کے گال تھپک رہی تھی۔ پلیز پلیز آنکھیں کھلی رکھیں، پلیز مجھے دیکھیں۔
پلیز آنکھیں بند مت کیجیے گا، میں بھی ایمبولینس کو کال کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فارس کا موبائل اٹھایا جس کی اسکرین زمین پر گرنے کی وجہ سے چٹک گئی تھی۔ فارس نے بمشکل ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ باقی کا وقت بے ہوشی میں گزرا۔ اسے نہیں پتا کب ایمبولینس آئی، کب اسے اسپتال لایا گیا، کب گھر والے وہاں پہنچے اور کیسے اس کے بازو کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ایک پرائیویٹ روم میں موجود تھا۔ اس نے گردن ترچھی کی تو وفا کو اپنے پاس پایا۔ وہ ڈیسک پر بیٹھی اس کے پاس بیڈ پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بے ساختہ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کیسے اس کے پینڈنٹ کے لیے پریشان ہوئی تھی، وہ کیسے اس کے دیے تحفے پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ فارس کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کچھ نظر آیا تھا، کچھ بہت خاص، جیسے اپنے لیے محبت، اپنے لیے پسندیدگی کے رنگ، اپنے لیے فکر مندی اور کھونے کا ڈر۔ گولی فارس کو لگی تھی اور تڑپ اسے ہو رہی تھی۔ فارس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ اسے اچانک ہی اپنی بیوی پر ڈھیر سارا پیار آ رہا تھا۔ وہ جو کچی نیند میں تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ فارس آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ شدید گھبراہٹ کے مارے بولی، جبکہ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وفا میڈم کا اب روندو موڈ آن ہو چکا تھا۔ فارس میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے بولی تو فارس نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ بل اگر کچھ ہو بھی جاتا تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تمہیں تو آزادی مل جاتی مجھ سے، میری محبت کی قید سے، ہے نا؟ تمہارے لیے تو میں کچھ ہوں ہی نہیں، تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ وہ اسے اکسا رہا تھا اور وہ اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ بس کر دیں پلیز، چپ رہے، ایسے مت کہیں، آپ تو میرا سب کچھ ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ اور آئندہ مجھ سے میرے پاسٹ کا ذکر بھی مت کیجیے گا۔ آپ میں کسی ارحم کو نہیں جانتی، سنا آپ نے؟ میں صرف فارس کو جانتی ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ ہمیشہ سے میرے لیے اسپیشل اور قابل عزت رہے۔ محبت کے علاوہ یہ جذبہ تھا آپ کے لیے میرے دل میں، لیکن اب محبت بھی ہو گئی آپ سے، اور میں تیار ہوں اس رشتے کے لیے۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جسے وہ نظریں جھکا کر بولتے ہوئے شرمائی تھی، اور یہاں فارس نے اچانک اسے پکڑ کر اپنے اتنا قریب کیا کہ وفا کے لب اور اس کے لبوں سے جا ملے۔ شدت جذبات میں اس سے دور ہونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ٹھیک ہونے کے بعد بہت دھوم دھام سے دونوں کی مائیوں مہندی کی گئی اور بارات کا فنکشن رکھا گیا۔ بالآخر وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ فارس نے دروازہ لاک کیا اور فوراً اس کے برابر آ کر لیٹا، کچھ اس طرح کہ سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ بہت تھک گیا ہوں میں، پلیز دبا دو۔ وہ آنکھیں بند کیے تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وفا نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر اپنے نازک ہاتھ رکھے تو فارس نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر چوما اور پھر زیر لب گنگنایا۔ فارس اس سے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو تھکن تھی، اس کے دل میں جو برسوں کا غبار تھا، وہ آنسو بن کر اس کی آنکھ میں جمع ہو رہا تھا۔ وفا نے دھیرے سے اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ وفا نے بھی زیر لب گنگنایا تو فارس نے اٹھ کر فوراً سر اس کے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، اس کی محبت میں کئی انتظار کو یاد کر کے، اسے تصور کیے گئے خوابوں کو یاد کر کے۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، خوشی سے بھی کہ وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ جیسے اس نے وفا کو سنبھالا، ویسے اب وفا کی باری تھی۔ وہ بہت دیر اس کے سر میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ فارس بس کریں پلیز، آئی لو یو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے چند محبت بھرے الفاظوں پر فارس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور ساتھ ہی لیمپ بجھا دیا۔ بہت دکھ درد سہنے کے بعد بالآخر ان کی ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی۔